جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سندھ گورنمنٹ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو تھا اور انہوں نے پاکستان ریلوے سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ایک ایسا ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ فرسٹ ٹرائل ٹرین تھا. بالکل اس پہ ہم نے ریلوے نے ان سے کوئی پروفٹ نہیں لیا، لیکن جو ہمارے آپریشنل کاسٹ ہے لائک فیول کا وہ ہم نے لیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا محکمہ ثقافت کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے سندھ میں، تو اس طرح کے ڈیزرٹ کا آپ نے ٹرین نکال لی ہے، دیگر صوبوں میں بھی اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں گے؟ اور یہ بتائیے گا سندھ میں جو اسٹیشنز ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں؟ جس جگہ پہ چھور اسٹیشن ہے اس کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے؟ دیکھیے جی، جہاں تک دوسرے صوبوں کا تعلق ہے تو وہ تو ان کی حکومتیں بتا سکتی ہے، لیکن میں تو 2019 سے کافی ساری اٹک اور پشاور کے درمیان سفاری ٹرین چلی ہے اور راولپنڈی اور اٹک خورد کے درمیان چلی ہے. تو اس طرح تو کافی ساری ٹرینیں چلی ہے اور ابھی تو وہ خیر جب بھی اگر دوسرے صوبے ہمیں کہیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی سیم اسی طرح کے تعاون کریں گے. جہاں تک چور اسٹیشن کی آپ نے بات کی، تو چور اسٹیشن اس وقت جو ہمارا بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ چل رہا ہے تھر کھول کنیکٹیویٹی، جس میں تھر بلاک کے ساتھ ریل کی کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے. 105 کلومیٹر کا جو لائن ہے وہ بچھائی جا رہی ہے، تو وہ چور تک ہی ہے اور اس میں چور کا بڑا خوبصورت نیا اسٹیشن بننے جا رہا ہے اور بلکہ اس ایریا میں کافی سارے نئے اچھے اسٹیشن اور اس کی انشاءاللہ اپگریڈیشن بھی. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ ریلوے کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہر وہ ادارہ کی جس میں آپ کی مشینری اور سٹاک اور لیبر انوالو ہو، اس میں سب سے زیادہ بہتری یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی بہتر ٹیکنالوجی لائیں، اس پہ انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کریں. تو ہمارے جیسے کچھ پروجیکٹس ہیں ML1 کے یا دوسرے وہ چل رہے ہیں، اگر وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا. جب انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو بہتر ٹائمنگ ملے گی اور لوگوں کے لیے اچھی سفری سہولیت آئے گی. اچھا ناصر صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کرنے کی جا رہے ہیں. ریلوے کے جو ٹرینیں کے اندر جو سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اندر صفائی نہیں ہے اور اتنا برا حال ہوتا ہے کہ جب تو میں نے خود ایک سفر کیا ابھی 8 دن پہلے، اور اس کے اندر یہ حالت یہ تھی کہ کیڑے مکوڑے جو ساری چیزیں اس کے اندر، کیوں ریلوے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہی؟ کرائے تو آئے دن ابھی 5% بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن صفائی ستھرائی کا کہیں کوئی نظام نہیں ہے. دیکھیے جی، آپ کسی حد تک بجا فرما رہے ہیں. جینیٹوریل سروس ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کی جو نشو و نما یا گروتھ ہے وہ ہمارے اپنے سیوک سینس بھی ہونی چاہیے کہ لوگ ہر سیٹ یا جگہوں پہ جہاں پہ کوئی خاص جگہ ہو اسی پہ آپ کا جو خوراک کا سامان یا چیزیں وہ پھینکے، تو اس سے پرابلم آتی ہے. آج کل ہمیں تھوڑا سا اس کا ایشو یہ ہے کہ ہم اسپیشلی جو بگز ہے یا ان کے جو ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں 24 آورس کے لیے ہمیں کوچز ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو آئسولیٹ کریں، ان کو سپرے کریں، ان کو گرم کریں، ہیٹ اپ کریں اور پھر اس کے بعد ان کی وہ ہوتی ہے. ادروائز سمپل سپرے کے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہ پروسیس ہمارا شروع ہے، لیکن چونکہ سٹاک ہمارے پاس ایکسٹرا اتنا اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ ہم پہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم چونکہ لوگوں کی بکنگز ہوئی ہوتی ہے، ریزرویشن ہوئی ہوتی ہے اور یہ صرف AC کوچز میں یہ پرابلم آتی ہے، باقی اکانومی وغیرہ میں نہیں آتی. تو اس پہ ایک ایکسرسائز شروع ہوئی ہے. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ریلوے جو ہے وہ تمام انسٹرکچر پر بھی کام کر رہا ہے، مگر ہم ٹریک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو کراچی سے چین تک کا ٹریک ہے وہ بہت خراب ہے. آئے دن ریلوے کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی ہے؟ دیکھیے، ٹریک پہ تو ایک جو ہمارے لانگ ٹرم جو ہماری پلاننگ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ML1 کے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے چھوٹے پروجیکٹس بنائے گئے ہیں سکر میں اور ادھر ٹنڈوادم تک. تو 2 سندھ کی جہاں آپ بات کریں گے تو اس وقت 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور 2 PD اس پہ کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر حیدرآباد اور کراچی سے آنورڈ بھی اس پہ کام ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سال، 1.25 سال یا 1.5 سال تک یہ کافی بہتر ہو جائے گی. اچھا سر، یہ بتا دیجیے ریلوے کا جو یہ سندھ حکومت کا ایک بڑا اقدام تھا سیاحت کے لیے حوالے سے، تو ریلوے اس میں مزید ان کے ساتھ کیا اقدامات اٹھائے گی؟ کیونکہ آج جو ٹرین گئی ہے اس میں جو مسافر گئے ہیں تو کم بتائے جا رہے ہیں، 100 کے قریب. تو آنے والے وقتوں میں کیا ریلوے کی طرف سے ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو سندھ گورنمنٹ پہ ہے اور پبلک پارٹیسپیشن پہ ہے اور ان کے کہ عوام اس کی پذیرائی پبلک میں کس طرح ہو رہی ہے یا پبلک اس کو کس طرح لے رہی ہے. تو جیسے ہمیں سندھ گورنمنٹ کہے گی کہ ان کو
5 یا 4 کوچز کے علاوہ اور زیادہ چاہیے یا کوئی بڑی ٹرین چلانا چاہتے ہیں تو ہم اکارڈنگلی وہ بھی کر دیں گے. پانی جو ہے نا وہ سر اس میں بھی ابھی گاڑیوں کے اندر بھی پانی جو ہے نا وہ جو آپ لوگوں نے کہا ہوا نا کہ اسے ایکوا جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن دوسرا پانی جو ہے نا وہ بھی اس میں دیے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اچھی بات ہے آپ لوگوں نے توجہ دلائی اس کی طرف. اور جو صفائی اس کا ہے، آپ کھانے پینے کے اشیاء یا وینڈنگ سٹالز کے ہیں، وہ باقاعدہ ہمارے افسروں کے اڈلی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس پہ یہ مینشن ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے. اور پھر ہمارے جو ڈویژنل کمرشل افسر ہے اور ڈویژنل میڈیکل افسر ہے، اس کی تو پرائم ڈیوٹی یہی ہے کہ اس چیزوں کو انشور کرایا جائے. تو آپ نے میرے نوٹس میں لایا ہے، انشاءاللہ اس پہ میں ایک تو ریٹس پہ بھی میں دیکھ لوں گا کہ کیوں لوگوں سے زیادہ ریٹس لیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں کوئی ہائیجینک پرابلم ہے، ایشوز ہے، تو اس کو بھی ہم سارٹ کر لیں گے. دوسرا جو ایکوا والی بات آپ نے کی میرے نوٹس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے، چاہے کیونکہ وینڈرز بھی الاؤڈ نہیں ہیں، اور وہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر سے اپرووڈ برانڈ ہے ہم وہی استعمال کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو انشور کراؤں گا.